بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وجميع أهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب زدني علما وألحقني بالصالحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صدق الله العظيم اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، سلسلے کے مخلصین اور ہماری قابل احترام مائیں، بہنیں اور عزیز بچیاں، حضرت شاہ محمد ہدایت علی نقشبندی مجددی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب معیار السلوک و دافع الاوہام والشکوک میں آخر کتاب میں ضمیمے کے طور پر 49 معیار، جو کہ 49 کسوٹی ہیں طالب حق کے لیے، وہ انہوں نے تحریر فرمائے ہیں کہ طالب حق اور سلوک طے کرنے والا جو ذکر اور فکر کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنا چاہتا ہے، اتباع شریعت کے ذریعے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری کے ذریعے اور گناہوں سے بچ کر اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے 49 معیار یعنی 49 کسوٹی ہیں، پیمانہ ہیں۔ تو اس پر گفتگو ہماری الحمدللہ گزشتہ تقریباً 1 سال سے جاری ہے، اور اس وقت ہم جو گفتگو کر رہے ہیں وہ 5ویں معیار پر ہماری گفتگو جاری ہے، اور یہ آج اس کی تیسری قسط ہے۔ 4 معیار پر گفتگو الحمدللہ مکمل ہو چکی ہے۔ تو میرے عزیزوں اور دوستوں، معیار پنجم یعنی 5ویں معیار میں حضرت شاہ محمد ہدایت علی نقشبندی مجددی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو ہم دادا پیر رحمۃ اللہ علیہ کے نام نامی سے یاد کرتے ہیں، وہ 5ویں معیار میں ارشاد فرماتے ہیں، دوسرے لوگ جیسے اس کی خدمت جسمانی و کشف برداری اور روپیہ پیسہ سے کرتے ہیں، اس کو بھی ویسے ہی اپنے کم درجے کے لوگوں کی کرنی چاہیے۔ یہی عین طریقت ہے۔ اور اس کے بعد اس معیار کو تحریر کرنے کے بعد صاحب کتاب حضرت دادا پیر حضرت مولانا شاہ محمد ہدایت علی نقشبندی مجددی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا شعر تحریر فرماتے ہیں کہ طریقت بجز خدمت خلق نیست، بتسبیح و سجادہ و دلق نیست۔ تو میرے عزیزوں اور دوستوں، دنیا کے مختلف مذاہب نے اس بات کی کوشش کی ہے
کہ انسان کو زندگی بھر وہی محبت ملے جو اس دنیا میں آتے وقت اسے ملتی ہے، اور مفادات کا ٹکراؤ اس محبت کو ختم نہ کرنے پائے۔ وہ کمزور اور ناتواں ہو تو اس کی خدمت کی جائے، اور جب وہ توانا اور طاقتور ہو تو دوسروں کی خدمت کریں۔ وہ بے بس اور بے اختیار ہو تو اسے سہارا دیا جائے، اور اس کے ہاتھ میں اختیار و اقتدار آئے تو وہ دوسروں کا سہارا بن جائے۔ اس معاملے میں اسلام نے بے مثال کردار ادا کیا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید جب انسانوں کے حقوق، ان کی خدمت اور ان کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر کرتا ہے تو اس کے آگے پیچھے اللہ تعالیٰ کی عبادت، تقوی یا نماز کا ذکر کرتا ہے۔ یہ اس حقیقت کا اظہار ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس سے تعلق انسان کے اندر بندوں کے حقوق کو پہچاننے اور ان کی خدمت کرنے کا جذبہ پیدا کرتا ہے۔ اس تعلق کے کمزور اور مضمحل ہونے کے بعد ان حقوق کے ادا کرنے میں غفلت اور کوتاہی لازماً پیدا ہوگی۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کو اور اس کے شب و روز کے احسانات کو بھول بیٹھے، وہ بڑی آسانی سے بندوں کے احسانات کو فراموش کر سکتا ہے۔ ان کے حقوق کا اس کے ہاتھوں ضائع ہونا ہرگز تعجب خیز نہ ہوگا۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، اس دنیا میں انسان کو طاقت، قوت، دولت، ثروت، حکومت اور اقتدار اس لیے نہیں ملتا ہے کہ وہ دوسروں کو غلام بنائے اور اپنی حکمرانی کا ڈنکا پیٹے، بلکہ جس دائرے میں اسے وسائل اور ذرائع حاصل ہوں، اس میں اس کا امتحان ہے کہ یہ وسائل اللہ کے بندوں کے کام آتے ہیں یا نہیں، وہ ان کے حقوق کو پہچانتا ہے یا نہیں۔ یہ وسائل و ذرائع جتنے زیادہ ہوں، امتحان بھی اتنا ہی سخت ہوتا ہے۔ ذیل کی آیت اسی حقیقت کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ سورہ انعام میں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، آیت 165 ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور وہی ہے جس نے تمہیں زمین کا خلیفہ بنایا، وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، اور اس نے تم میں سے بعض کے درجوں کو بعض پر بلند کر دیا۔ اس دنیاوی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے اپنی مشیت کے مطابق کسی کو علم دیا ہے، کسی کو حکمت دی ہے، کسی کو ذہانت میں فضیلت دی ہے، کسی کو جسمانی طاقت میں برتری دی ہے، کسی کو صحت جسمانی بہتر دی ہے، اور کسی کو حسن جسمانی میں دوسروں پر فوقیت دی ہے۔ یعنی مختلف انداز میں اس نے ہر ایک کو اپنے فضل سے نوازا ہے، اور مختلف انسانوں کے درجات و مراتب میں اپنی حکمت کے تحت فرق اور تفاوت بھی برقرار رکھا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی
ارشاد فرماتے ہیں لیبلوکم فیما آتاکم ان ربک سریع العقاب وانہ لغفور الرحیم، تاکہ تمہیں آزمائے اس میں جو کچھ اس نے تمہیں بخشا ہے۔ یعنی دنیا کی تمام نعمتیں انسان کو بطور آزمائش دی جاتی ہیں۔ بلا یبلو کے معنی ہے آزمانا اور جانچنا۔ ابتلا بمعنی امتحان اور آزمائش اسی سے باب افتعال ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے ان ربک سریع العقاب وانہ لغفور الرحیم، یقیناً آپ کا رب سزا دینے میں بھی بہت تیز ہے اور یقیناً وہ غفور اور رحیم بھی ہے۔ تو میرے عزیزوں اور دوستوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احسانات کو شمار نہیں کیا جا سکتا، اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر بے شک بے شمار احسانات فرمائے ہیں۔ خدا کی دی ہوئی ہر نعمت میں اس کے بندوں کا حق ہے، اس حق کو ادا کیے بغیر اس کا شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ خدا کی نعمتوں کو پانے کے بعد اگر کسی کے اندر اس کی مخلوق کی خدمت کا جذبہ نہ ابھرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا دل ان نعمتوں کے احساس ہی سے خالی ہے۔ قرآن مجید نے اس بے حسی پر سخت سرزنش کی ہے اور اس کے برے انجام سے آگاہ کیا ہے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا، سورہ بلد کی آیت 8 سے لے کر 20 تک اللہ سبحانہ و تعالی کس انداز میں اور کس خوبی سے اس حقیقت واقعہ کو بیان فرماتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین فلاقتحم العقبہ وما ادراک ما العقبہ فک رقبۃ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ ثم كان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة۔ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْن، کیا ہم نے اس کو 2 آنکھیں نہیں دیں، وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن، اور 1 زبان اور 2 ہونٹ نہیں دیے، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْن، اور ہم نے اس کو راہ دکھلا دی 2 گھاٹیوں کی۔ عام مفسرین کے نزدیک 2 گھاٹیوں سے مراد نیکی اور بدی کے راستے ہیں۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، لیکن وہ گھاٹی کو عبور نہ کر سکا۔ وما ادراک ما العقبہ، اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ گھاٹی کون سی ہے۔ فک رقبہ، کسی کی گردن کو چھڑانا، یعنی مال خرچ کر کے کسی غلام کو آزاد کرا دینا یا کسی مقروض کا قرض ادا کر دینا۔ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا کھانا کھلا دینا بھوک کے دن میں، یعنی کسی شخص کا قحط سالی کے دوران بھوکوں کو کھانا کھلانا، خصوصی طور پر ایسی صورت میں جب اسے اپنی اور اپنے اہل و عیال کی ضرورت کا خیال بھی پریشان کیے دے رہا ہو۔ یتیما ذا مقربہ، اس یتیم کو جو قرابت دار بھی ہے۔
او مسکینا ذا متربہ، یا اس محتاج کو جو مٹی میں رل رہا ہے، ثم کان من الذین آمنوا، پھر وہ شامل ہو ان لوگوں میں جو ایمان لائے۔ یہاں پر لفظ ثم بہت ہی اہم اور معنی خیز ہے، یعنی پہلے انسان اس مشکل گھاٹی کو عبور کرے، اپنے دل کی زمین میں انفاق فی سبیل اللہ کا حل چلائے، اس کے ذریعے سے دل کی زمین سے حب مال کا جھاڑ جھنکاڑ صاف کرے، اور پھر ثم یعنی اس میں ایمان کا بیج ڈالے۔ اور اگر وہ اس ترتیب اور اس انداز سے محنت کرے گا تو تبھی ایمان کا پودا اس کے دل کی زمین میں اپنی جڑیں پھیلائے گا اور برگبار لائے گا۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ، اور جنہوں نے باہم ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی اور باہم ایک دوسرے کو ہمدردی کی نصیحت کی۔ اولئک اصحاب المیمنہ، یہ ہوں گے داہنے ہاتھ والے، یعنی وہ لوگ جن کے اعمال نامے ان کے دائیں ہاتھوں میں دیے جائیں گے۔ لفظ یمن کے معنی خوش بختی کے بھی ہیں۔ اس معنی میں آیت کا مفہوم یوں ہوگا کہ یہ وہ خوش قسمت لوگ ہوں گے جو رشد و ہدایت کے راستے پر چلتے ہوئے فوز و فلاح اور کامیابی کی منازل تک پہنچ گئے۔ والذین کفروا بآیاتنا ہم اصحاب المشأمہ، اور جنہوں نے انکار کیا ہماری آیات کا وہ ہوں گے بائیں والے، ان پر آگ بند کر دی جائے گی۔ علیہم نار مؤصدہ، ان پر آگ بند کر دی جائے گی تاکہ پریشر کوکر کی طرح آگ کی ساری تپش اندر ہی رہے اور انہیں شدید ترین عذاب ملے۔ اللہ کی پناہ، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایسے عذاب سے اور ہر عذاب سے اللہ محفوظ رکھے اور اپنی رحمت اور شان غفاری کے طفیل اصحاب جنت میں شامل فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ صدقات اور اعمال صالحہ جہنم سے نجات کے ضامن ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ عقبہ جہنم کے ایک پھسلتے پہاڑ کا نام ہے۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اس کے 70 درجے ہیں جہنم میں۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہ سخت گھاٹی داخلے کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری سے داخل ہو جاؤں۔ پھر اس کا داخلہ بتلایا یہ کہہ کر کہ تمہیں کس نے بتلایا کہ یہ گھاٹی کیا ہے؟ فرمایا غلام آزاد کرنا اور اللہ کے نام کھانا دینا۔ ابن زید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مطلب یہ ہے کہ یہ نجات اور خیر کی راہوں میں کیوں نہ چلا؟ پھر ہمیں تنبیہ کی اور فرمایا تم کیا جانو کہ عقبہ کیا ہے؟ آزادگی گردن یا صدقہ طعام، فک رقبۃ جو اضافت کے ساتھ ہے، اسے فک رقبۃ بھی پڑھا گیا ہے، یعنی فاعل مفعول دونوں قراءتوں کا مطلب قریباً ایک ہی ہے۔ مسند احمد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو کسی مسلمان کی گردن چھڑوائے اللہ سبحانہ و تعالی اس کے ہر عضو کے بدلے
جہنم سے آزاد کر دیتا ہے، یہاں تک کہ ہاتھ کے بدلے ہاتھ، پاؤں کے بدلے پاؤں، اور شرمگاہ کے بدلے شرمگاہ۔ حضرت علی بن حسین یعنی امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ حدیث سنی تو سعید بن مرجانہ راوی سے پوچھا، کیا تم نے خود حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی یہ حدیث سنی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ تو آپ نے اپنے غلام سے فرمایا کہ مطرف کو بلا لو۔ جب وہ سامنے آیا تو آپ نے فرمایا، جاؤ، تم خدا کے نام پر آزاد ہو۔ بخاری، مسلم، ترمذی اور نسائی، ان تمام کتابوں کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے۔ صحیح مسلم میں یہ بھی ہے کہ یہ غلام 10,000 درہم کا خریدا ہوا تھا، اور حدیث شریف میں ہے کہ جو مسلمان کسی مسلمان غلام کو آزاد کرے، اللہ تعالیٰ اس کی ایک ایک ہڈی کے بدلے اس کی ایک ایک ہڈی جہنم سے آزاد کرتا ہے، اور جو مسلمان عورت کسی مسلمان لونڈی کو آزاد کرے، اس کی بھی ایک ایک ہڈی کے بدلے اس کی ایک ایک ہڈی جہنم سے آزاد ہو جاتی ہے۔ اس حدیث کو ابن جریر نے بھی نقل کیا ہے۔ مسند احمد میں مروی ہے کہ ایک اعرابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، حضور، کوئی ایسا کام بتا دیجئے جس سے میں جنت میں جا سکوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تھوڑے سے الفاظ میں بہت ساری باتیں تو پوچھ بیٹھا، نسمہ آزاد کر، رقبہ چھڑا۔ اس نے کہا، کیا یہ دونوں ایک چیز نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نسمہ کی آزادی کے معنی تو یہ ہے کہ اکیلا ایک غلام آزاد کرے، اور فک رقبتن کے معنی ہے تھوڑی بہت مدد کرنے، دودھ والا جانور دودھ پینے کے لیے کسی مسکین کو دینا، ظالم رشتہ دار سے نیک سلوک کرنا، یہ ہیں جنت کے کام۔ اگر اس کی تجھے طاقت نہ ہو تو بھوکے کو کھلا، پیاسے کو پلا، نیکیوں کا حکم دے، برائیوں سے روک۔ اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو سوائے بھلائی کے اور نیک بات کے اور کوئی کلمہ زبان سے نہ نکال۔ ذی مسغبہ کے معنی ہے بھوک والا، جب کھانے کی اشتہا ہو، غرض بھوک کے وقت کا کھلانا، اور وہ بھی اسے جو نادان بچہ ہے، سر سے باپ کا سایہ اٹھ چکا ہے اور ہے بھی اس کا رشتہ دار۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، حدثنا شعبہ عن واصل الاحدب عن المعرور قال لقيت أبا ذر بالربزة وعليه حلة وعلى غلامه حلة فسألته عن ذلك فقال إني ساببت رجلا فعيرته بأمه فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر أعيرته بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم۔
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کو اس طریقے سے نقل کرتے ہیں کہ ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، انہوں نے اسے واصل احدب سے روایت کیا، انہوں نے معرور سے کہا میں ابو ذر سے ربضہ میں ملا، وہ ایک جوڑا پہنے ہوئے تھے اور ان کا غلام بھی جوڑا پہنے ہوئے تھا، میں نے اس کا سبب دریافت کیا تو کہنے لگے کہ میں نے ایک شخص یعنی غلام کو برا بلا کہا تھا اور اس کی ماں کی غیرت دلائی یعنی گالی دی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معلوم کر کے مجھ سے فرمایا اے ابو ذر، تو نے اسے ماں کے نام سے غیرت دلائی ہے، بے شک تجھ میں ابھی کچھ زمانے جاہلیت کا اثر باقی ہے، یاد رکھو ماتحت لوگ تمہارے بھائی ہیں، اللہ نے اپنی کسی مصلحت کی بنا پر انہیں تمہارے قبضے میں دے رکھا ہے، تو جس کے ماتحت میں اس کا کوئی بھائی ہو تو اس کو بھی وہی کھلائے جو آپ کھاتا ہے، اور وہی کپڑے پہنائے جو آپ پہنتا ہے، اور ان کو اتنے کام کی تکلیف نہ دو کہ ان کے لیے مشکل ہو جائے، اور اگر کوئی سخت کام ڈالو تو تم خود بھی ان کی مدد کرو۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ ابتدائے اسلام کے اندر ایمان سے مشرف ہو گئے تھے، بہت ہی بڑے زاہد عابد تھے۔ ربضہ مدینے سے 3 منازل کے فاصلے پر ایک مقام ہے، وہاں ان کا قیام تھا۔ بخاری شریف میں ان سے 14 احادیث مروی ہیں۔ جس شخص کو انہوں نے عار دلائی تھی وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور انہوں نے ان کی والدہ کے سیاہ فام ہونے کا طعنہ دیا تھا، جس پر حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ذر، ابھی تم میں جاہلیت کا فخر باقی رہ گیا ہے۔ یہ سن کر حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے رخسار کے بل پر خاک پر لیٹ گئے اور کہنے لگے جب تک بلال میرے رخسار پر اپنا قدم نہ رکھیں گے مٹی سے نہ اٹھوں گا۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے مثالی قربانی کا ثبوت دیتے ہوئے 300 اونٹ مئے ساز و سامان صدقہ فرمائے اور پھر 1000 اشرفیاں لے کر حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہیں آپ کی گود میں ڈال دیا۔ راوی کہتے ہیں کہ وہ اشرفیاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے الٹتے پلٹتے جاتے تھے اور یہ فرماتے جاتے تھے ما ضر ابن عفان ما فعل بعد هذا، آج کے بعد عثمان کچھ بھی کرتے رہیں ان کا کچھ نہیں بگڑے گا۔ مطلب یہ ہے کہ اس صدقے کی قبولیت کی برکت سے انہیں کامل خیر کی توفیق نصیب ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اور آپ کو، پوری امت کو، اپنے سے کمزور لوگوں کی خدمت کرنے اور ان کی تالیف قلب کرنے، ان کی دلجوئی کرنے اور ان کا خیال کرنے کی، ان کی مدد کرنے کی اللہ
توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ والصلاة والسلام علی النبی الکریم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والإکرام۔ اللہم انا نعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء والادواء۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى۔ اللهم ارزقنا حب نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وارزقنا شفاعته واتباعه ولقاءه۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔